صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی کی طلب کرنا، حلال کمائی اور روزی کی تلاش کرنا یہ فرض ہے فرائض کے بعد، یعنی ارکان اسلام، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دنیا کی طلب کرنا بھی فرض ہے۔ شریعت ہمیں دنیا سے بالکل جدا نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ توجہ کریں تو کئی ارکان اسلام ایسے ہیں جن کا تعلق ہی مال کے ساتھ ہے۔ مال ہوگا تو وہ احکام ادا ہوں گے۔ حج مال کے ساتھ، زکوٰۃ کا تعلق بھی مال کے ساتھ، قربانی کا تعلق بھی مال کے ساتھ۔ تو فرمایا جو ارکان اسلام، یعنی یوں سمجھو کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے مانے نہ بنے، اور حقوق اللہ حقوق العباد سے مانے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام کو بھی پورا کرتے رہو، دنیا کی بھی طلب کرتے رہو، تو یہ تمہاری دنیا کی طلب کرنا بھی دین بنے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس روایت کو 6 حدیث کی کتابوں والے نے، 6 کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں۔ فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو حلال طریقے سے دنیا کو کماتا ہے، استعفافا عن مسئلۃ، اس نیت سے کماتا ہے کہ میں محتاج نہ ہوں، کسی سے مجھے مانگنا نہ پڑے، فقر و فاقہ نہ آئے۔ ہاں جی، استعفافا عن مسئلۃ، احتیاجی اور محتاجی اور بھیک مانگنے سے بچنے کی نیت سے، وسعیا علی اہلہ، اور کمائی کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی نیت سے، اپنے اہل و عیال کی خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنے کے لیے، پڑوسیوں پر بھی خرچ کرنے کے لیے، تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامۃ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، ایسا آدمی کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دنیا سے منع نہیں کیا جا رہا، فرمایا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو دنیا کمانی ہے، سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اس کا علماء سے پوچھو کہ یہ کام کر رہی ہے جائز ہے نہ جائز ہے، اس میں یہ شرائط ہے، یہ طریقہ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہاں جی، پھر اس کو اپنے لیے جتنا جمع کرتے جاؤ گے وہ غلط نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حقوق اللہ بھی ادا ہوں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو فرمایا ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کی جب ملاقات ہوگی تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آگے فرمایا من طلب الدنیا مفاخرا مقاصرا مرائیا، اس لیے دنیا کو طلب کرتا ہے کہ فخر کرنے کے لیے کہ میں زیادہ مالدار ہوں، اپنے مال کو جمع کرنے کی نیت سے کہ میرا مال زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، مرائیا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لقی اللہ، اللہ سے اس کی جب ملاقات ہوگی، وہو علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوگا اور غصے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کرے گا۔ تو دنیا کی طلب کرنا منع نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا والی زندگی کو ترجیح نہ دو آخرت والی زندگی پر، آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب اللہ ہم کو راضی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے تو اللہ ہماری دنیا میں خود برکت عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر راحت سکون نصیب فرمائے گا، اور اللہ اس کے رسول کے احکام اور طریقوں کو چھوڑیں گے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی، غصہ اور اللہ کی جہنم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری